برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، آمنت بالله، صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر انتہائی خلوص و عقیدت اور محبت و احترام کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، محبوب رب غفار، شفیع روز شمار، بے قراروں کے قرار، خلاصہ کائنات آمنہ کے لال روحی فدا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار شاہانہ میں نذرانے درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بعد اب اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مشہور زمانہ نعت و سلام نبی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت تو رفعت کا اس طرح اظہار کرتے ہیں، جانثاران بدر و احد پر درود، جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ وہ جانثاران، وہ آپ کے متبع و پیروکار، جنہیں دنیا اسلام صحابہ کے نام سے جانتی ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے
رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے ہر ایک حکم اور اشارے پر اپنے جان و مال کو نچھاور کر دیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ظلم کو سہا، مشکلات کا سامنا کیا، نہ جانے کیسی کیسی تکالیف کو برداشت کیا، جنہوں نے رات دن صبح و شام اس نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وضحا والے چہرے کی زیارت کی کہ جس کے دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کرام کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جو ان کو دیکھے وہ جنتی ہو جائے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جنہوں نے ادائے مصطفیٰ کو اس طرح اپنایا کہ اپنی زندگی کے ہر ایک گوشے میں، ہر ایک لمحے میں سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے رہے اور زندگی کے ہر ایک لمحے کو اسی ادائے سنت پر گزارا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم تک پہنچایا۔ صحابہ کرام کا جب نام زبان پر آتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دل میں انگڑائیاں لینی شروع کر دیتی ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، ان کے کمالات کیا تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مالک کل بنایا۔ یہ تمام باتیں، یہ دین کی چھوٹی سی چھوٹی باتیں اور بڑے سے بڑے نظریات و عقائد اگر ہم تک پہنچے ہیں تو صحابہ کرام کی بدولت پہنچے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، مالوں کی قربانیاں پیش کی، پھر وہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ لیکن آج کچھ لوگ ایسے بھی آپ کے سامنے ملیں گے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو معاذ اللہ نہ جانے کیسے کیسے بےہودہ الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، جن صحابہ کرام نے اپنے مال و جان کی قربانی پیش کر کے ہم تک دین پہنچایا ہے، اگر انہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات پر کیچڑ اچھالے جائیں گے تو بتاؤ دین کا کیا حال ہوگا؟ دین کا اصل چہرہ بگڑ جائے گا۔ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے وہ اسلام پھر اسلام کیسے رہے گا؟ آج ہم جس 30 پارے کو قرآن کہتے ہیں پھر اس پر یقین متزلزل ہو جائے گا۔ جن تمام احکامات الہیہ کو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لے کر آئے، ان تمام احکامات الہیہ کو صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا۔ اگر انہی صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی جائیں گی تو بتاؤ وہ احکامات الہیہ کے حکام کیا ہوں گے؟ مسائل شریعہ کا جو حکم ہوگا وہ پھر بدلتا نظر آئے گا۔ انسان تو کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا کہ اللہ اکبر، وہ صحابہ کرام کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ کہیں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اے لوگوں سن لو، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی لغزشوں کو معاف فرما دیا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی اس انداز میں قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے لوگوں اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، اگر تم مومن بننا چاہتے ہو، اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو تو تمہارا ایمان اسی وقت قابل قبول ہوگا، تمہارا ایمان اسی وقت تسلیم کیا جائے گا جب تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے، جب تم صحابہ کی طرح کلمہ پڑھو گے، جب تم صحابہ کی طرح احکام الہیہ پر عمل کرو گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے، فرمان خداوندی ہے
اگر مومن بننا ہے تو صحابہ جیسا بننا ہوگا، اگر مسلمان بننا ہے تو صحابہ جیسا مسلمان بننا ہوگا، ورنہ کسی کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے، اے مسلمانوں جب تمہارا ایمان صحابیوں کی طرح ہو جائے گا اللہ تمہارے ایمان کو قبول فرما لے گا۔ حضرات قرآن کی آیت کریمہ نے صاف کر دیا، واضح لفظوں میں بتا دیا، فَإِنْ آمَنُوا اگر ایمان لانا چاہتے ہو بِمِثْلِ ان جیسوں کی طرح ایمان لاؤ، فَآمَنْتُمْ بِهِ کہ اے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح ایمان لے کر آئے، ورنہ ان کا ایمان بارگاہ الہی میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے پتا چلا کہ ایمان اسی کا قبول کیا جائے گا کہ جس کے ایمان سے صداقت صدیق کی خوشبو آتی ہو، ایمان اسی کا قبول کیا جائے گا کہ جس کے ایمان سے عدالت فاروقی کا جلوہ نظر آتا ہو، ایمان اسی کا قبول کیا جائے گا کہ جس کے ایمان سے سخاوت عثمانی متشرح نظر آتی ہو، ایمان اسی کا نہ قبول کیا جائے گا کہ جس کے ایمان سے حیدر کرار کی شجاعت نظر آتی ہو، اور ایمان اسی کا قبول کیا جائے گا کہ جس کے ایمان سے شہید کربلا کی تفسیر نظر آتی ہو، ایمان اسی کا قبول کیا جائے گا۔ ورنہ کلمہ پڑھنے والے اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں اور پڑھتے رہیں گے، لیکن ایمان ہر کسی کا قبول نہ کیا جائے گا۔ اور اس قرآنی آیت کریمہ کی تصدیق کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وحی مطلوع کے سامنے وحی غیر مطلوع کا اعلان کر دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں اصحابی النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم۔ سن لو اے میرے دوستو، یہ میرے صحابہ آسمانوں کے ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے جس کی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان کی کسوٹی ہے، صحابہ ایمان کا معیار ہے۔ اب ایمان تولا جائے گا تو صحابہ کے ایمان پر تولا جائے گا، ایمان جانچا جائے گا تو صحابہ کے میزان عمل پر ایمان جانچا جائے گا۔ اگر ایمان قبول کیا جائے گا تو معیار ہدایت کے نشان صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا جائے گا کہ ان کے جیسا ایمان، ان کے جیسا طرز زندگی ہے تو انسان کے ایمان قبول کیے جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تو اس سے پتا چلا کہ جو صدیق اکبر سے جنگ کرے گا وہ ہدایت کے راستے سے گمراہ ہو گیا، جو فاروق اعظم سے جنگ کرے گا وہ ہدایت کے راستے سے گمراہ ہو گیا، جو عثمان ذو النورین سے جنگ کرے گا وہ ہدایت کے نشان سے گمراہ ہو گیا، اور جو مولا علی سے جنگ کرے گا وہ ہدایت کے راہ سے گمراہ ہو جائے گا۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے صحابہ نے جس طرح ایمان کو قبول کیا ہے اسی طرح ایمان قبول کر لو۔ اور دوسری جگہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین جو کلمہ پڑھتے تھے، وہ منافقین جو نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہ منافقین جو نبی کے ساتھ غزوات اور جنگ میں شریک رہتے تھے، وہ منافقین جنہوں نے حضرت علی کے ساتھ حضرت علی کے جھنڈے تلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی ہے، وہ منافقین کہ جنہوں نے اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کی ہے، ایسے منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اے لوگو تم ایمان لے آؤ، کس طرح ایمان لے آؤ، کیسا ایمان لے آؤ، قرآن کہتا ہے کما آمن الناس، جیسا کہ صحابہ نے ایمان قبول کیا ہے، جیسا کہ صدیق نے ایمان قبول کیا ہے، جیسا کہ خلفائے راشدین نے ایمان کو قبول کیا ہے، جیسا کہ بلال حبشی نے قبول کیا ہے، جیسا کہ صہیب رومی نے ایمان کو قبول کیا ہے، جس طرح حضرت سلمان فارسی نے ایمان کو قبول کیا ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم لوگ ایمان لے آؤ، کس طرح ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ صحابہ ایمان لا چکے ہیں، قالو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قالو انؤمنو کما آمن السفہاء،
کیا ہم اس طرح ایمان لے آئے جس طرح معاذ اللہ وہ بیوقوفوں نے ایمان قبول کیا ہے؟ حضرات یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق فی العقیدہ ہے، اس کا نام شیعہ ہے، اس کا نام خارجی ہے۔ یہ شیعہ اور خارجی ایسے فرقے کے لوگ ہیں جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ حضرات محترم، انہی لوگوں کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مومن منافق کہتے ہیں انؤمنو کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لے آئے جس طرح یہ بیوقوف ایمان لے آئے؟ معاذ اللہ رب العالمین، یہ کس کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں؟ صدیق کو کہہ رہے ہیں یہ کس کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں؟ فاروق اعظم کو کہہ رہے ہیں یہ کس کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں؟ تمام صحابہ کرام کے شان میں گستاخیاں یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی پکڑ کرتا ہے، لیکن جب محبوب کے محبوبوں کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو پھر ہر کوئی ایرا گیرا نہ تو خیرا کوئی نبی کے محبوبوں کی شان میں گستاخی کر کے نکل جائے اور اسے کوئی نوٹس نہ دیا جائے، اس کی پکڑ نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال عتاب نے اس کی پکڑ کی ہے، اور جب محبوب کی محبوبوں کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی پکڑ کی ہے، ان کی پکڑ کی ہے۔ پروردگار نے نوٹس لیا، خبردار کیا اور اعلان کر دیا، الا سنو، تم میرے محبوب کے محبوبوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، کسے بے وقوف کہہ رہے ہو؟ ارے بے وقوف تو تم ہو۔ قرآن کہتا ہے الا سنو، کہاں جا رہے ہو؟ کیسی سوچ رکھتے ہو؟ کیسا دماغ رکھتے ہو؟ کیسا نظریہ رکھتے ہو؟ ایسے باطل نظریے سے توبہ کر کے رجوع کرو اور پھر دائرے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے سنو، ارے بے وقوف تو تم ہو، لیکن اکثر لوگوں کو دماغ ہی نہیں ہے۔ قرآن نے تو یہ نہ کہا کہ انہیں علم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عقل نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جس کے پاس علم نہ ہو اس کے پاس عقل نہ ہو۔ ارے بڑا سا بڑا جاہل آج بڑی کرسیوں پہ بیٹھے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ ان کے پاس 10ویں کی سرٹیفکیٹ نہیں، سب سے بڑی کرسی پر براجمان ہے، کہتے ہیں جھولا اٹھاؤ نکل جاؤ۔ علم نہ ہونا یہ عقل نہ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ حضرات قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اکثر لوگ بے عقل ہیں، عقل نہیں ہے۔ پتا چلا سب کے سب جاہل، نرے بے وقوف، علم تو درکنار، ان کے سر کے اندر دماغ ہی نہیں۔ جو لوگ نبی کے محبوبوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، قرآن نے کہہ دیا ہے ایمان لے کر آؤ۔ صرف کلمہ پڑھنے سے آج کچھ لوگ کہتے ہیں سلح کنلی ٹائپ، یہ لوگ جو روڈ پہ کھڑے ہو کر فتوی بازی کرتے ہیں، یہ لوگ جو چائے کی دکانوں میں بیٹھ کر یہ جوہال جو فتوی بازی کرتے نظر آتے ہیں، مولانا کو ایسا نہیں بولنا چاہیے، مفتی صاحب کو ایسا نہیں بولنا چاہیے، حضرت کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کیا ضرورت ہے؟ ہم نہ سنی ہیں، ہم نہ دیوبندی ہیں، ہم نہ وہابی ہیں، ہم نہ شیعہ ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں۔ ارے مسلمان بن کے رہو۔ آج اکثر لوگوں کی زبان پر جو جاہل قسم کے ہیں، جو دین سے دور نظر آتے ہیں، جو مسائل شرعیہ جن کے دل و دماغ میں نہیں ہے، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر سے دور کر دیا ہے، اپنے در سے دور کر دیا ہے، جن کی پیشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کی چمک کو چھین لیا ہے، جن کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی روح کو چھین لیا ہے، ایسے بے مغز بے سر پیر کے لوگ دکانوں میں بیٹھ کر فتوی بازیاں کیا کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں نہیں یہ تو سنی اور شیعہ نہیں ہونا چاہیے، سنی اور دیوبندی نہیں ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو ایک مسلمان ہو کر رہنا چاہیے، ایک مسلمان بن کر رہنا چاہیے۔ اے پیارے، میں تمہیں
بتاتا ہوں یہ دماغ جو تمہارے خالی دماغ میں یہ بد دماغی والی بات چل رہی ہے، کیا تمہارے ہی دماغ میں تھی یا پہلے کے لوگوں کے میں بھی تھی؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج علم کی کمی کی بنیاد پر تمہاری زبان سے ایسے نازیبہ کلمات اور نازیبہ جملے نکل رہے ہیں۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا زمانہ آپ بھول گئے ہو؟ ان کی تاریخ کو آپ نے پڑھا نہیں ہے، ان کی ہسٹری کو آپ نے پڑھا نہیں ہے۔ یاد رکھو، جو قوم اپنے اکابرین کے ہسٹری کو بھلا دیتی ہے وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ جو قوم اپنے بزرگوں کی تواریخ کو بھلا دیتی ہے اس قوم کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے اکابرین کی تواریخ کو پڑھیں، ان کی ہسٹری کا مطالعہ کریں۔ کہتے ہیں آج ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ نہیں دیکھ کر کہ ہم سنی ہیں کہ دیوبندی کی وہابی، لیکن آج اہل سنت والجماعت کے ممبروں سے لوگ صرف لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ان جاہلوں سے مخاطب ہوں جو لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ دور بڑا پرفتن دور ہے۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کیا یہ دور صحابہ کے دور سے زیادہ پرفتن دور ہے کہ جب صرف کچھ نام کے مسلمان، کچھ ہی ہاتھوں میں کے انگلیوں پر گنے ہوئے مسلمان تھے، چنندہ مسلمان تھے، 20 30 40 جب ہوئے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش و جذبہ دیکھو، جذبہ جہاد دیکھو، جذبہ ایمانی کو ملاحظہ کرو کہ اے لوگو، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آپ نے جب ایمان کو قبول کیا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا اسلام حق نہیں ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عمر ہاں اسلام حق ہے۔ اب وہ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتائیں کیا کفار جھوٹے نہیں ہیں، وہ باطل جھوٹے نہیں ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں وہ کفار جھوٹے ہیں۔ پھر عمر فاروق اعظم میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پھر ہم اور آپ کیوں چھپ کر عبادتیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت چھپ چھپا کر کیوں کی جا رہی ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالک کل بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مراد مصطفیٰ بنایا ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی مراد مصطفیٰ کی یہ مراد ہے کہ اب مسلمان چھپ چھپا کر نماز نہیں پڑھیں گے، اب مسلمان چھپ چھپا کر وہ لوگ دعوت و تبلیغ نہیں کریں گے بلکہ علی اعلان تبلیغ کریں گے۔ اے میرے پیارے، کیا وہ دور اس دور سے زیادہ آسان تھا کہ جب وہاں کے کفار مسلمانوں کو مار رہے تھے، کہ وہاں کے مسلمان، وہاں کے صحابہ کرام جنہوں نے اپنے آنکھوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جنہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، کون ہے تم میں سے جو لوگ اسلام کے نام پر جس نے اپنے آنکھ کو پیش کیا ہو؟ کون ہے ہم میں سے جس نے اسلام کے نام پر اپنی ٹانگ کو پیش کیا ہو؟ کون ہے جس نے اسلام کے نام پر اپنے گھر بار کو پیش کیا ہو؟ پھر بھی کہتے ہو یہ دور بڑا پرفتن دور ہے۔ یہ دور اتنا بھی بڑا پرفتن دور نہیں ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے ناقص ایمان کی علامت ہے کہ ہم لوگ ڈر رہے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں ہمیں سنی شیعہ دیوبندی وہابی نہیں کہنا چاہیے۔ اے پیارے، وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے باپ کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ ابی ابن منافق کا واقعہ بھول گئے ہو کہ جب وہ منافق جب مدینے میں داخل ہونا چاہتا ہے اور منافق کا بیٹا صحابہ رسول ہے، فوراً آگے بڑھتا ہے، تلوار نکالتا ہے، اپنے منافق باپ کے کالر کو پکڑ کر کہتا ہے اے منافق باپ کہے کہ تو سب سے بڑا ذلیل میرے آقا سب سے زیادہ عزت۔ یہ کون ہے؟ کر سکو گے؟ ہے کسی کے اندر علامت یہ طاقت؟ کہتے ہو سنی وہابی نہیں کرنا چاہیے۔ ارے حق کو حق نہیں کہا جائے گا تو کیا غلط کہا جائے گا؟ بتاؤ، گوبر کو حلوہ کہہ کر کھا لو گے؟ ہے کسی کے اندر طاقت؟ کھاؤ۔ جس طرح کہتے ہو کہ دیوبندی کو دیوبندی نہیں کہنا چاہیے، وہابی کو وہابی نہیں کہنا چاہیے، آج کچھ مولوی ہیں، یہ مولوی مصلحت کے طور پر کام کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں مصلحت کے طور پر دیوبندیوں سے ملا جا۔ معاذ اللہ رب العالمین، میں نے یہ مسئلہ حضور محدث کبیر کے سامنے رکھا 3 دن پہلے،
کہ مصلحت کے تحت جو لوگ ان بد مذہبوں سے ملتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ سرکار حضور محدث کبیر نے فرمایا فوراً بائیکاٹ، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے، اگر وہ رجوع نہ کرے، کون کہہ رہا ہے؟ ارے جو ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اسلام کا سب سے بڑا عالم اور مرجع خلائق ہے کوئی اس دور میں، حضور محدث کبیر سے بڑا عالم تو لے کر آ جاؤ۔ اہل سنت والجماعت میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے ان جیسا۔ مسئلہ میں نے ان کے سامنے رکھا، حضور محدث کبیر فرماتے ہیں ایسی مصلحت کا کوئی معنی نہیں۔ پھر بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں غیر ذمہ دارانہ بات کبھی نہیں کرتا، میری ہر بات ذمہ داری کے الفاظ میں پروئی ہوئی ہوتی ہے۔ کیونکہ میں اپنے آپ کو خود ایک ذمہ دار سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو میں خود ایک ایرا گیرا نہیں سمجھتا، میں خود اپنے آپ میں ایک ذمہ دار ہوں اور ذمہ داری محسوس کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے ایک ایک جملے کو بڑے ناپ تول کر کہتا ہوں۔ یہ بڑی بات نہیں ہے، میرے پیر و مرشد کا کرم ہے، اساتذہ کرام کا فضل ہے، ان کا کرم ہے، سایہ شفقت ہے کہ اس وسیم کے دل میں کسی کا ڈر نہیں سوائے اس کے اللہ، اس کے رسول کے۔ یہ جملے میرے ہیں، کسی کو برے لگے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ تبھی تو صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہر ستم ہر جفا گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، ہم آئے ہیں دنیا میں، چلے جائیں گے، ہمیشہ نہیں رہنا ہے، کل نہیں آج چلے جائیں۔ کیوں؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں آل عدد کی زبان میں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہی ہر مسلمان کو رہنا، یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ایمان کامل کرو، ایمان مضبوط کرو، حق کو حق کہو، یہی تو مومن کی نشانی ہے۔ غلط کو غلط کہو، یہی تو ایمان کی پہچان ہے، ورنہ ایمان کو چھپانا، حق کو دبانا اور باطل کی حمایت کرنا یہ شیطانوں کا کام ہے۔ میں بات یہیں سے کاٹ کر انشاءاللہ آگے پھر کبھی پوری تفصیل بتاؤں گا اس کی، موقع پڑنے پر۔ میں نے صرف اشارہ کیا ہے، لیکن بتانا کیا ہے، اب آگے چلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ایمان لاؤ جس طرح صحابہ نے ایمان کو قبول کیا، کلمہ پڑھو جس طرح صحابہ نے کلمہ پڑھا۔ اب آؤ بس ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے چلا جاؤں گا۔ کیسا واقعہ؟ کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، بڑے سے مراد انبیاء اور اولیاء، چھوٹے سے مراد ہم جیسے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا سب شمار سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے معاذ اللہ رب العالمین۔ اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا ان منافقین نے، اور کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ ارے کیا یہی ایمان صحابہ کا بھی تھا کہ ہر بڑا یا چھوٹا، بڑے سے مراد انبیاء کرام، بڑے سے مراد اولیاء کرام، کیا یہی عقیدہ صحابہ کا بھی تھا؟ معاذ اللہ کہ وہ بھی کہتے ہوں۔ آؤ میں صحابہ کا عقیدہ بتاتا ہوں، وہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک میٹنگ لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا، ہر صحابی کھڑے ہوتا، کسی نہ کسی نبی کی تعریف کرتا، ان کی عظمت بیان کرتا۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ارے سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو
کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا وَمُوسَىٰ كَلَّمَ اللَّهُ تَكْلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا ہے۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، وہ کہتے ہیں وَعِیسَىٰ کَلِمَةُ اللَّهِ وَرُوحُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ اور اپنی روح بنایا ہے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَآدَمُ اصْطَفَاهُ اللَّهُ، کہ اے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا ہے۔ یہ بیان کر رہے ہیں، نبی کی تعریف ہو رہی ہے کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام بارگاہ میں کیسا مقام رکھتے ہیں، یہ ان کے عظمت کا اظہار ہو رہا ہے، ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی بڑا ہو اللہ کے سامنے معاذ اللہ چمار سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ تو بتاؤ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ باتیں ہو رہی ہیں، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجمع میں پہنچ جاتے ہیں، فرماتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا تم کیا کہہ رہے ہو، تمہارے قول کو سن لیا، تمہارے تعجب کو بھی ہم سمجھ گئے ہیں، سنو یہ تو ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وہو کذالک وموسیٰ کلم اللہ تکلیما وہو کذالک وعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ وہو کذالک وآدم اصطفاہ اللہ وہو کذالک۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، یہ صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو چن لیا، یہ صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو کلیم بنایا، یہ صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، یہ سب صحیح ہے۔ سنو الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں، مجھے کوئی فخر نہیں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اب میرے مصطفیٰ اپنی تعریف اپنی زبان سے خود تعریف کر رہے ہیں، سنو آقا ارشاد فرماتے ہیں وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر، کل قیامت کے میدان میں لواء الحمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، وآدم تحتہ من دونہ، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے ہیں سب اسی جھنڈے تلے ہوں گے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وانا اول شافعین واول مشفعین یوم القیامت، کل قیامت کے میدان میں سب سے پہلے میں ہی شفاعت کا دروازہ کھولوں گا اور میں ہی سب کی شفاعت کروں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے آقا کہہ رہے ہیں۔ ایک طرف تو صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، تمام پیغمبروں کو باعظمت بنایا ہے، اور میرے مصطفیٰ خود کہہ رہے ہیں سب سے باعظمت اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو مجھے بنایا۔ تو ہمیں اور آپ کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ صحابہ کے جیسا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس کے آگے کی گفتگو کی جائے گی۔ خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کھڑے ہو جائیں، سنت ادا کریں۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم۔